بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على روضة محمد في القبور. اللهم صل على بلد محمد في البلاد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل إن كنتم تحبون الله. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری مکمل اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، بن ہی نہیں سکتا، ایمان والا بھی نہیں بن سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے والدین، اس کے بچوں اور ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کی ہر مخلوق سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں بن سکتا. ربیع الاول کا یہ مہینہ جب بھی آتا ہے تو ہمیں ایک بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے. تقریریں بھی سننے کو بہت مل جاتی ہیں، جلسے جلوس بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں، نئی نئی چیزیں بھی دیکھنے کو آ جاتی ہیں. یہ سب کچھ کہاں تک ٹھیک ہے، کہاں تک اتباع رسول ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن بعض ناسمجھ نادان قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس موقع پر طعن و تشنیع کرنے کو بھی سیرت کا حصہ سمجھ لیتے ہیں. بھئی جو اس کام میں شریک نہیں ہوتا وہ گستاخ، جو یہ نہیں کرتا وہ گستاخ، اور دن بھر اس ذکر کو لیے چلتے چلتے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیرت کا حق ادا کر دیا. اس طنز و تشنیع کو وہ اپنے لیے بہت بڑی ایک کارنامہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور اس ہلے گلے میں جو شریک نہ ہو اس کے بارے میں ایک عجیب سوچ بنا لی جاتی ہے کہ یہ درود کا منکر، یہ رسول کا منکر، یہ رسول کا گستاخ. ویسے ایک چھوٹی سی بات ہے، ہر آدمی اس مرحلے سے گزرتا ہے. سچی محبت جو ہوتی ہے نا، اس کے کبھی اعلانات نہیں ہوئے آج تک، میں نے نہیں دیکھا. نوجوان اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں. سچی محبت جو ہوتی ہے نا، اس کا محلے میں شور نہیں کیا جاتا، یہ سچی محبت کی نشانی ہوتی ہے. خیر، یہ جو بیانات، یہ تقاریر، یہ مجالس سب کچھ ہوتی ہیں، یہ سب کچھ ہونا بھی چاہیے اپنی جگہ، کوئی کرے، شریک ہو نہ ہو. لیکن اس کا حصہ بنا لینا کہ جو نہیں کرتا وہ شیطان، جو نہیں مانتا وہ شیطان، یہ سیرت میں کہاں لکھا تھا؟ یہ سیرت کا کون سا چیپٹر ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہنا ورنہ. اور عجیب بات بھی یہ لکھتی ہے، کبھی غور کریں نا
تازہ شیو کر کے اور ایک دن زندگی میں سفید کپڑے پہن لیے، شلوار ٹخنوں سے نیچے پڑی ہوگی، بال یہ الٹے سیدھے پڑے ہوں گے، اور نعرہ لگاتا کہ یہ گستاخ رسول فلاں ہے، تو بڑا عجیب لگتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، کبھی کبھی شیطان بھی انسان کی باتوں پہ ہنستا ہے۔ جب انسان باسی لیتا ہے نا تو یوں ہاں کر کے منہ کھولتا ہے نا، شیطان ہنستا ہے۔ تو اس طرح ان باتوں پہ بھی ہنستا ہوگا کہ ان دیکھو ان کو۔ سیرت بیان کرنا، سیرت کو پڑھنا، یہ ایک اچھا عمل ہونا بھی چاہیے، لیکن کیا آج تک صرف سیرت میں نے اور آپ نے پڑھی ہے؟ غیر مسلم نہیں پڑھتے؟ پڑھتے تو غیر مسلم بھی ہیں سیرت کو، بلکہ وہ بعض دفعہ بول بھی جاتے ہیں، بیان بھی کر جاتے ہیں سیرت کو۔ تو سیرت کو پڑھنا یا سیرت کو پہ بیان کرنا یا بولنا، یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ سیرت کو سمجھنا، رسول اللہ کی سیرت کو سمجھنا کیسے، تو اس کو بھی بہت ساروں نے سمجھا، ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں، اور کام کی بات اس میں سے لے بھی لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا شوگر پیشنٹ کو بھی کدو کا حلوہ کھانے کے بعد سنت نظر آتا ہے، لیکن لوکی کھانے میں مزہ نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں لوکی پسند تھی، حدیث میں باقاعدہ آتا ہے، وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، لیکن اس کا حلوہ بنا ہونا پھر شوگر کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں، چل جاتا ہے۔ تو پسند کی چیز لے لینا، یہ تو غیر مسلموں نے بھی کیا ہے، ہم نے کون سا کمال کر لیا؟ جو چیز میری پسند کی میں نے لے لی، جو پسند کی نہیں چھوڑ دی۔ ساؤتھ افریقہ کے ایک صدر گزرا تھا، فوت ہو گیا، نیلسن منڈیلا، بڑا مشہور آدمی تھا۔ اس نے بڑی زندگی اپنی گزاری تھی جیلوں میں، بڑا تشدد ہوا اس پر۔ اس وقت یہ نسلی فسادات چلتے تھے افریقہ میں، دوسرے ممالک میں، کالے اور گوروں کا۔ گورے ہمیشہ ظالم رہے، ظلم کرتے رہے، یہ بیچارہ ادھر ادھر زندگی گزار کر 18-20 سال کے بعد یہ جیل سے نکلا آیا۔ جب یہ ملک کا صدر بنا تو اپنی قوم کو توقع یہی تھی کہ اب ہمارا بدلہ لیا جائے گا، اب ہم بدلہ لیں گے ان گوروں سے، اور گوروں کو بھی پتہ تھا کہ ہم نے جو کیا وہ ہوگا ہمارے ساتھ۔ اس نے آ کر اعلان کیا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اس سے جب پوچھا کہ یہ سوچ کیسے آئی، کہنے لگا میں نے مسلمانوں کے نبی رسول جو تھے ان کی سیرت پڑھی تھی، جب ان کو مکہ سے نکالا گیا تھا تو کس حال میں نکالا تھا، اور جب وہ فاتح بن کے آئے تھے انہوں نے اعلان کر دیا سب معاف، ساری دنیا ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ یہ کس نے سمجھا تھا؟ غیر مسلم نے سمجھا نا، ہم نے تو نہیں سمجھا۔ فیڈرل کاسترو کیوبا کا صدر تھا، ایک فوت ہو گیا وہ بھی، جس نے دیکھا اتنی بڑی بڑی اس کی داڑھی تھی، ہمیشہ کلر لگا کے لال داڑھی رکھتا تھا، اتنی بڑی بڑی۔ اس نے بھی کیوبا کی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی تھیں، تھا عیسائی، لیکن جب وہ صدر بنا تو اپنی داڑھی اس نے کٹوائی نہیں، وہ جنگلوں میں رہا تھا، روپوش رہتا تھا، داڑھی نہیں کٹواتا، کہتا تھا کہ اس کی برکت سے حکومت ملی ہے، اس کی وجہ سے حکومت ملی ہے۔ میں معذرت سے کہتا ہوں آج ہمیں نبی کی ہر بات اچھی لگتی ہے، محبت ہے، لیکن نبی کی داڑھی سنت ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ بچہ داڑھی رکھ لیں ماں باپ غصہ کرتے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ یہ ہم اپنا غور کریں ذرا، ہم عاشق رسول ہیں، دوسروں کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، ذرا غور کریں اپنے رویے پر۔ فیڈرل کاسترو سمجھ گیا تھا، ہم نہیں سمجھے سیرت پڑھ کر۔ اسرائیل کی ایک وزیر اعظم گزری تھی، خاتون، گولڈ مائرا اس کا نام تھا۔ اس نے امریکہ سے ایک بہت بڑا معاہدہ کیا اسلحہ خریدنے کا، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ملک کی معیشت تو اس وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اتنے بڑی مقدار میں اسلحہ خریدیں آپ، یہ کیوں کر رہی ہو؟ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے جو رسول تھے نا، اس کا جب انتقال ہوا تھا، گھر میں کھانے کو، دیا جلانے کو، روشنی جلانے کو تیل نہیں تھا، لیکن تلواریں 8 لٹکی ہوئی تھی دیوار پہ۔ یہ کون سمجھائے؟ سیرت تو ہم بھی پڑھتے ہیں نا، مقصد کی چیز تو ہم بھی لیتے ہیں کہ حلوہ جو ہے کدو کا وہ تو سنت ہے، لیکن کدو کھانا سنت نہیں ہے، مجھے پسند نہیں، لوکی کھانا پسند نہیں۔
تو سیرت کو سمجھنا، پڑھنا، سیرت کو سمجھنا، سیرت سے اپنی مقصد کی بات لینا، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے، یہ تو کمال نہ ہوا۔ کمال تو یہ ہے کہ اس مکمل سیرت کو اپنایا جائے، تب پتہ چلے کہ ہاں یہ میرے نبی کی نقالی کرتے ہوئے چل رہا ہے۔ اور یہ جو نقالی ہے نا، یہ بھی بعض دفعہ بڑے کمال کی ہو جاتی ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی تھے، مسجد نبوی کے مؤذن تھے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حضرت بلال اذان دے رہے تھے، حضور بیٹھے میں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے، وہ اذان کی نقل اتار رہے تھے۔ حضور نے بلائے ادھر آؤ، 2-3 بچے تھے، باقی بھاگ گئی، یہ آیا۔ حضور نے دوبارہ سے کہا تم کیا کہہ رہے تھے؟ جو ہم کلمات دہرا رہے تھے دہراؤ۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، آہستہ سے کہا، کیونکہ اس کو مانتے نہیں تھے وہ اس چیز کو۔ حضور نے اونچی آواز سے بولو، یہی تو جملہ ہے۔ اس نے اونچی آواز سے کہا، 4 مرتبہ دہرایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، 4 مرتبہ دہرایا۔ بس یہ دہرانا تھا کہ وہ مسلمان ہوئے، اذان کے بعد اذان دی مسلمان ہوئے۔ حضور سے کہا مجھے اذان دے، آواز اونچی تھی ان کی، حضور نے کہا چلو اذان دو، مؤذن ہو گئے مسجد نبوی کے، مؤذن بن گئے۔ حضور سے کہا کہ میں اشہد ان محمد رسول اللہ 4 مرتبہ کہوں گا، حضور نے کہا کہو۔ چنانچہ وہ اذان دیتے تھے 4 مرتبہ کہتے تھے، اجازت تھی ان کو حدیث سے بغیر۔ یہ نقالی بھی بعض دفعہ کام آ جاتی ہے، لیکن افسوس تو یہ ہمارے یہاں نقالی بھی نہیں نا، ہم تو نقالی بھی نہیں کرتے۔ صرف سیرت اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کس کو گستاخ بنانا ہے، کس پہ گستاخی کا فتویٰ لگانا ہے، کس کو کہنا ہے کہ یہ درود کا منکر ہے، کس کو کہنا ہے یہ سیرت کا منکر ہے، کس کو کہنا ہے یہ اس کا منکر، نبی کا منکر ہے، کس کو کہنا ہے یہ میلاد کا منکر ہے۔ یہ کیا چیزیں ہم لے آئے دین کے اندر، کہاں سے ڈھونڈ کے نکالنی ہم نے یہ چیزیں؟ اس کا نام ہے سیرت۔ سیرت کو مکمل سمجھنا، اسے اپنانا۔ سیرت کو مکمل سمجھنا کیا ہے؟ رسول اللہ کی سیرت کو۔ یہ تو ہم مانتے ہیں نا کہ رسول اللہ کے اس امت پر بڑے احسانات ہیں، اس امت پر جتنے احسانات ہمارے نبی کے ہیں، صرف اس امت پر نہیں، عیسائیوں پر بھی ہیں، یہودیوں پر بھی ہیں، ہندوؤں پر بھی ہیں، سکھوں پر بھی ہیں، یہاں تک کہ جد بدھ مت ہیں ان پر بھی ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، دہریہ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے ان پر بھی ہیں، اور جو رسول اللہ کے ختم نبوت کے منکر ہیں ان پر بھی ہیں، احسانات ہیں۔ کیسے؟ جب رسول اللہ کا نام دنیا سے ختم ہوگا، دنیا ختم ہوگی، کسی کے یہ بلڈنگیں نہیں بچیں گی، کسی کی گاڑیاں نہیں بچیں گی، کسی کے یہ جائیدادیں نہیں رہیں گی، پھر تو یہ احسان ہی تو ہے۔ ان کی وجہ سے سب کچھ زندہ ہیں، چل رہے ہیں۔ تو جس کے اس امت پر احسانات ہیں، اس کے کچھ حق بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ والد اگر بچوں کے لیے کچھ کرتا ہے تو بچوں کو بھی والد کے لیے کچھ کرنا ہے کہ نہیں؟ آخر میں یہ کہہ دینا کافی ہمارے لیے کیا کیا ہمارے والد نے؟ کچھ حق ہے یا نہیں ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے بڑے حقوق ہیں، بڑے بڑے حقوق ہیں۔ ان میں سے کسی حق کو ادا کر لیں، نہ کریں جلسے نجلو، کچھ بھی نہ کریں، لیکن وہ حق تو ادا کر لیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ رسول اللہ کو پہچاننا۔ ہم نے سکندر اعظم سے لے کر راجہ داہر تک اپنے ہسٹریوں میں ان لوگوں کو شامل کیا، بچوں کو پڑھایا، سمجھایا، سنایا، کون تھا، ہر ایک کی تاریخ پتہ ہے۔ پوچھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام، دادا کا نام، پر دادا کا نام، حضور کی ازواج مطہرات کتنی تھیں وہ نام پوچھیں، حضور کے بیٹے بیٹیاں کتنی تھیں وہ نام پوچھیں، حضور کا اپنا نام دیکھ لیں، باقی تو چھوڑیں۔ یہ جتنے بھی ہم کرتے ہیں نا، یہ بڑی بڑی جو نعت خوان ہیں، ان پر ذرا غور کر کے ان سے دیکھیں، یہ حضور کا نام بھی غلط لیتے ہیں۔ کہاں لکھا محمد؟ اللہ نے قرآن میں حضور کا اور رسول اللہ کا نام بھی بڑے ادب سے لیا ہے۔ یا ایھا النبی نام لے کر نہیں پکارا، یا ایھا الرسول اس طرح کر کے پکارا، اور جب اللہ کو نام لینا پڑا تو بڑے ادب سے محمد 4 مرتبہ اللہ نے نام لیا قرآن میں، پورے قرآن میں 4 مرتبہ۔ اور ہم اور آپ محمد کہہ کر محمد فلاں تھے، محمد فلاں تھے۔ عربی کے ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں محمد اور محمد کے معنی میں کتنا فرق ہے، ہمیں تو نام تک نہیں آتا۔ سکندر اعظم کا نام ہمیں آئے گا، اس کے بعد جتنے بھی آئنسٹائن فلاں فلاں ٹوٹے پوٹے سب کے نام آئیں گے، ان کی پوری ہسٹری ہمیں یاد ہے، پڑھائی ہم نے۔ رسول اللہ کی سیرت نہیں ہمارے پاس۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے آپ کے ازواج مطہرات کے کیا نام تھے؟ ہمارے گھروں میں کیوں نہیں وہ نام؟ ہمیں رسول سے محبت ہے لیکن رسول کے نام اچھے نہیں لگتے. نام پوچھنے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں لوگ، معاف کیجیے کہ بہت سے لوگ آتے ہیں، ہمیں کوئی نام بتائیں. ہم جب نہیں کوئی نیا نام بتائیں نا. تو رسول سے محبت ہے، رسول کے خاندان کے ناموں سے نفرت ہے، وہ کون سی محبت ہے پھر؟ میرے گھر میں محمد نہیں ہے، میرے گھر میں عبداللہ نہیں ہے، میرے گھر میں آمنہ نہیں ہے، میرے گھر میں خدیجہ نہیں ہے، میرے گھر میں عائشہ فاطمہ نہیں ہے، میرے گھر میں وہ نام ہے جو مغرب سے ادھر ادھر سے ہواؤں میں اڑ کر آتے ہیں. ہندوانہ نام رکھ رہے ہیں، نیا نام ہونا چاہیے. نیا نام ہم کہاں سے لائیں؟ کہاں سے لائیں نیا نام؟ اور پھر نام لے کر آتے کہ اس کا معنی بتائیں، تو وہ نام ہی ٹیڑھا ہوتا ہے، تو ٹیڑھے کا معنی ٹیڑھا ہوتا ہے، کہاں سے نکالیں گے ہم اس کے لیے؟ عجیب حالت ہے. محبت رسول سے ہے، عشق ہے، لیکن نام ان کے خاندان کے ہمیں اچھے نہیں لگتے کہ ہم اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھ لیں، ہم اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھ لیں، ہم اپنے بچے کا نام حضور کے نام سے رکھ لیں، قاسم رکھ لیں. نہیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. طاہر رکھ لیں، اچھا نہیں، نیا نام ہونا چاہیے. حضور کے گھر میں ایک وقت میں 3 نام ہیں، جمع ہے 3 نام. حضرت زینب حضور کی ایک اہلیہ زینب بنت جحش، دوسری اہلیہ زینب بنت خزیمہ، بیٹی زینب. 3 ایک نام کے دن. نہیں یار میرے خاندان میں ہے یہ نام، نہیں کوئی نیا نام ہونا چاہیے. جب حال یہ ہے ہمارا اور ہم دعویٰ کریں عشق رسول کا، تو غور کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں تک عاشق ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلا کام کیا ہے؟ ایمان لانا، ان کو پہچاننا. سب سے پہلے پہچانے تو صحیح کون تھے وہ، ان کی سیرت کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پر ان پر ایمان لانا. یہ ہم جانتے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے آخری رسول، سب سے بڑے رسول. تیسرا حق کیا ہے؟ ان سے محبت کرنا. یہ ہے اصل چیز. محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت ایک ہوتی ہے نا طبعی محبت، فطرتی محبت. اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: شفقت والی، عظمت والی، لذت والی. 3 محبتیں. شفقت والی محبت اپنی اولاد سے انسان کرتا ہے. عظمت والی جلال والی محبت اپنے ماں باپ سے کرتا ہے، بڑوں سے کرتا ہے، اساتذہ سے کرتا ہے. یہ فطری ہے، اس میں کسی کے دخل نہیں ہے. لذت والی میاں بیوی آپس میں محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے قسم کا، یہ محبت ہے. لیکن ایک محبت ہوتی ہے عقلی محبت. عقل بھی کہیں محبت کرنی ہے. طبیعت نہیں مانتی، عقل مانتی ہے. بندہ بیمار ہوتا ہے نا جب، اور اسے پکڑ کر اس کو کڑوی دوا دن میں 4 دفعہ پلائیں، 2-3 دن کے بعد وہ بھی نفرت کرنے لگتا ہے، یار دفع کرو اس کو، میرے قریب نہ لاؤ. لیکن جب اس کی عقل کہتی نہیں میرے لیے یہ دوا ضروری ہے، تو وہ مان جاتا ہے. یہ عقلی محبت ہے. طبیعت نہیں مانتی، لیکن عقل کہتی نہیں محبت کرنی ہے اس سے، تم نے اس کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتے، دوا جتنی بھی کڑوی ہے تم نے پینی ہے. یہ عقلی محبت ہے. اور ایک ہوتی ہے ایمانی محبت. ایمان کا جذبہ ہے جس سے محبت ہوگی. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جا رہا تھا، کافروں کی قید میں تھے، تو شہید کرنے سے پہلے ان سے پوچھا گیا حضرت تفنن کہ بھئی بتاؤ. لایا گیا ان کو، بالکل یہاں کھڑے، اب ان کو شہید کرنے لگے. کہا یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہاری جگہ اگر تمہارے نبی کو لا کر شہید کر دیں، تمہیں چھوڑ دیں، تمہیں پسند ہوگا؟ غصے میں آ کر کہنے لگے مجھے قتل کر دو، میرے بدلے میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے، مجھے پسند نہیں ہے، مجھے گوارا نہیں ہے. محبت تھی، یہ ایمان کی محبت تھی. احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوڑے سے حالات آئے نا جنگ احد میں، واقعہ آپ کو پتہ ہے، تو مدینہ میں خبر پہنچ گئی کہ حضور شہید ہو گئے. ایک خاتون بوڑھی بھاگے، ننگے پاؤں بھاگے میدان بدر کی طرف جا رہی، احد کی طرف جا رہی، مدینہ سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، بھاگے جا رہی ہے. آگے سے کسی نے اطلاع دی کہ تمہارے والد تو شہید ہو گئے. کہا چھوڑو، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ 3 آدمی ایک گھر کے شہید ہو گئے، تمہارا والد بھی شہید ہو گیا. کہا کوئی بات نہیں، رسول اللہ کس حال میں؟ تمہارے شوہر بھی شہید ہو گیا. کہا رسول اللہ کس حال میں؟ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو، بھائی بھی شہید ہو گیا. کہا ٹھیک ہے، رسول اللہ کس حال میں؟ آخر میں پہنچی جب پتہ چلا کہ رسول اللہ زخمی ہیں لیکن حیات ہیں، صحیح ہے،
تو کہا کہ الحمدللہ میری ساری تکلیفیں دور ہو گئی. محبت اس کا نام ہوتا ہے. صبح فجر کی نماز میں ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اور دن بھر ہم محبت رسول اور عشق رسول کے دعووں میں دوسروں کو گستاخ ٹھہرانے کے لیے بڑے تیار ہوتے ہیں, مستعد ہوتے ہیں. یہ محبت ہے. تو رسول اللہ سے جو محبت ہے نا وہ محبت ہی ایمانی ہے, ایمان کی محبت. عبداللہ بن زید بن عبد ربی مشہور صحابی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے الہاماً اذان کے کلمات بتائے تھے, جنہوں نے آ کر حضور کو بتائے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, وہ مدینہ سے باہر کے کام کر رہے تھے. کسی نے اطلاع دی کہ رسول اللہ دنیا سے چلے گئے, تو وہیں کھڑے کھڑے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ آج کے بعد میں یہ آنکھیں رسول اللہ کو دیکھتی تھی, میں کسی اور کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا. میرے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ان کی بینائی اٹھا لے, ختم کر دے. بینائی ہٹ گئی, چلی گئی. ایمان اس چیز کی ایمانی محبت ہی ہوتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے. تو مجھ سے رہا نہیں جاتا ادھر, رسول اللہ نہ ہو میں کیسے اذان دوں گا, میں مسجد میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا. چلے گئے شام, بڑے عرصے شام میں رہے. کچھ عرصے کے بعد شام سے واپس مدینہ ایسے گھومنے آئے. دل تو کرتا ہے انسان کا, ظاہر ہے جاؤں دیکھوں. آئے مدینہ کو پھرتے پھرتے مدینہ پہنچے, مسجد نبوی پہنچ گئے. لوگوں میں شور ہو کے بلال آ گئے, بلال آ گئے, سب جمع ہو گئے. بلال اذان دو, اذان دو, نماز کا ٹائم. بلال کہ میں اذان نہیں دے رہا, مجھ سے نہیں دی جاتی. خواتین گھروں سے نکل آئیں, پیغام بھیجا کہ بلال سے کہوں اذان دیں. بڑا عرصے ہو بلال کی اذان نہیں سنی ہم نے. حضرت بلال نے کہا میں نہیں دے سکتا اذان. مشورہ کر کے حضرات حسنین کو بھیجا گیا, دونوں کو, حسن حسین دونوں چھوٹے تھے, ان کو بھیجا گیا کہ تم جا کر بلال سے کہو کہ اذان دیں, ورنہ وہ کسی کی بات نہیں مانتے, تمہاری مانیں گے. حضرات حسنین دونوں آئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کسی کی بات نہیں مان سکتا تھا, لیکن ان کی بات رد نہیں کر سکتا. یہ رسول کے محبوب تھے. حضرت بلال کھڑے ہوئے اذان کے لیے, نماز کا ٹائم تھا. اذان شروع کی, اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا تھا کہ گر گئے, گرے اور اٹھ کر چلے گئے واپس. وہ دن اس کے بعد وہ نہیں آئے مدینہ. یہ اتنی محبت تھی رسول اللہ سے. تو ایک میری اور آپ کی محبت ہے, پتہ نہیں عجیب محبت ہے. فجر کی نماز میرے سے پڑھی نہیں جاتی, لیکن محبت ہے. رسول سے محبت ہے, لیکن فجر کی نماز مشکل لگتی ہے. رسول سے محبت ہے, لیکن میں اپنے کام رسول اللہ کے طریقے پر نہیں کر سکتا. مجھے اپنا حلیہ رسول اللہ کی طرف بنانا مشکل لگتا ہے. مجھے رسول سے محبت ہے, لیکن مجھے اس کام سے محبت نہیں کہ میرے نبی نے کہا تھا کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار اگر جائے گی تو یہ جہنم میں جائے گی. میرے نبی نے ساری زندگی ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھی ہے. مجھے اس سے محبت نہیں ہے, یہ مجھ سے نہیں ہوتا. لوگ کہیں گے کہ یہ کیسا آدمی ہے. مجھے رسول سے محبت ہے, لیکن میری خوشی کا موقع آئے گا تو میں ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دوں گا. میرے نبی نے ساری زندگی نکاح کیسے کروائے, شادیاں کیسے کیں, مجھے وہ پسند نہیں ہے. مجھے رسول سے محبت ہے, میں عاشق رسول ہوں, لیکن میری شادی میری مرضی پہ ہوگی. میری غمی خوشی کے موقع میرے اپنی مرضی پہ ہوں گے. میری شادیوں میں ڈول دھماکے بھی ہوں گے, اس میں بے پردہ خواتین بھی پھر رہی ہوں گی, اس میں مکس چل. ہم کسی سے کہتے ہیں نا بھائی اگر مکس گیدرنگ ہوگی تو ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. کیا ہو گیا مولوی صاحب, کیا ہو گیا تمہیں؟ زمانے کے ساتھ چلنا ہے تو پھر عشق رسول کے دعوے کیوں کرتے ہو؟ چھوڑ دو نا یار. صرف دعویٰ نہیں ہے, گستاخ رسول کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں ساتھ, جیب میں لے کے پھرتے ہیں ہم. جو جلوس میں نہیں جائے گا گستاخ رسول ہے. یہ کون سی سیرت لے کر ہم آ گئے, کہاں سے آ گئے؟ مجھے اپنا کام رسول اللہ کی طرح کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. مجھے یہ آپ اس سے بتائیں کہ ہم جب نکاح کر رہے ہوتے ہیں, کیا نکاح سنت کے مطابق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. میں کھانا کھانے بیٹھتا ہوں, میرے نبی نے کہا بیٹھ کر کھانا کھایا کرو, چپل اتار کے کھانا کھایا کرو. میں کسی کی شادی میں جاتا ہوں, ولیمہ تو سنت ہے یار, جانا چاہیے. ولیمہ سنت ہے, وہاں جوتے پہن کر جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھانا. نبی نے اس سے تو منع کیا تھا نا, اس سے تو ناراض ہوتے تھے نا, اس سے نفرت ہے. کیا کریں یار, بس گھر والے نہیں مانتے. گھر والوں کی تو کوئی خواہش ہے, خوشی کا موقع کرنا چاہیے, تھوڑا بہت ہونا چاہیے. تو نبی سے محبت ہے, لیکن نبی کے اس کام سے نفرت ہے. مجھے نبی کے کام سے نفرت ہے. میرے نبی نے کہا کہ بچوں کے بال اس طرح نہ, اپنے بھی ایسے نہ کاٹا کرو کہ آدھے سر کے بال کٹے ہوئے آدھے رکھے ہوئے. قضا منع ہے اس کو, نہا رسول اللہ, اس نے منع کیا. میں کہتا ہوں مجھے نبی سے محبت ہے, لیکن اس بات سے محبت نہیں ہے. کٹنگ کراؤں گا میں,
ادھر سے مشین لگائی، ادھر سے، اب تو پتہ نہیں عجیب عجیب حالت آ گئی، ادھر سے مشین اور اس طرح اور پیچھے یہ بڑے بڑے رکھے ہوں گے۔ میرے نبی سخت ناراض ہوتے تھے اس پر۔ ہم خود اپنے بھی کرتے ہیں، بچوں کے بھی کراتے ہیں۔ کون سی محبت ہے یہ؟ چھوڑ دو یہ عشق رسول کے جھوٹے دعوے، ایک طرف کھڑے ہو جاؤ۔ کم سے کم مغرب تو ہمیں قبول کر لے گا نا، کچھ ہمارے ملک میں تو آئے، بھوکے تو نہ مریں۔ یہ نبوت، یہ محبت ہے، یہ عشق رسول ہے ہمارا۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا میں، صبح کا وقت تھا، حضور وضو کے لیے گئے، وضو کر کے آئے، وہ کرنے لگے، میں برتن پانی لے کر گیا، مسواک لے کر گیا، ساتھ کھڑا ہوا۔ حضور اس وقت بڑے خوش تھے، تو مجھ سے کہا یا ربیعہ سل ما شئت، مانگو تمہیں کیا مانگنا ہے۔ تو حضرت ربیعہ فرمانے لگے اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں اپنے ساتھ کر لینا، ساتھ رکھ لینا۔ حضور نے فرمایا کچھ اور مانگو، دوبارہ وہی جواب دیا، دوبارہ پوچھا کچھ اور مانگو، وہی جواب دیا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے یہ تو ہو جائے گا، ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا کام کرنا ہے؟ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر ہر وقت تم نے نمازوں کے لیے تیار رہے، نمازیں پابندی سے پڑھنا ہے۔ ایسے نہیں ملتی جنت، فجر نیند کی نظر ہو جائے، عشاء جو راستے کی نظر ہو جائے، مغرب میں چلو راستے گھر میں پڑھ لیں گے، نماز پڑھنے کا تو ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ اور دعوے عشق رسول کے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اپنا جسم اپنا لباس ہمارا رسول اللہ کی طرح ہمیں اچھا نہیں لگتا، لباس ہمیں اپنا پہننا ہے، لیکن محبت رسول سے ہے، رسول کے لباس سے محبت نہیں ہے۔ رسول کبھی زندگی بھر ننگے سر کبھی نہیں پھرے تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نماز میں سر ڈھانپنا، کہاں سے کدھر لکھا ہوا ہے؟ تو کدھر لکھا ہے میرے نبی ننگے سر پھرتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے؟ وہ تو بتاؤ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ مجھے اچھا ہے، بال خراب ہو جائیں گے۔ رسول سے محبت ہے لیکن رسول کی سنت سے محبت نہیں ہے مجھے، طریقوں سے محبت نہیں ہے مجھے۔ یہ ہماری محبت کا حال ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی صاحب ایمان ہو نہیں سکتا۔ بڑی عجیب بات ہے، ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ حتی یکون ہواہا تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ وہ اپنی نفس کی خواہشات ساری قربان کرے اس پر جو میں لے کر آیا ہوں۔ غمی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، لباس پہننا ہو یا حلیہ بنانا ہے، کھانا کھانا ہے یا سونا ہے، اپنی مرضی پر نہیں، میری مرضی پر، پھر ہے ایمان، ورنہ نہیں ہے۔ تو میرا ہر کام نبی کے سنت کے خلاف ہے۔ میری شادی دیکھا، باقی موقع پر تو انسان کچھ نہیں کرتا، سب کچھ اپنے، اس کی آزمائش ہوتی ہے غمی و خوشی کے موقع پر، اس وقت یہ کتنا سچا محبت کرے۔ جتنی محبت کے دعوے دار ہم ہوتے ہیں نا صرف ربیع الاول میں، صرف وہ بھی 2-4 دنوں میں، اتنی سچی محبت ہم رسول اللہ کی سنت کی شادی کے موقع پر دکھاتے کیوں نہیں؟ پہلے سے ذہن بنا لیں کہ بھئی میں نے شادی ایسے کرنی جیسے رسول اللہ کی سنت۔ نہیں یار چھوڑ یار، بس ایک موقع تو آتا ہے، اس کو تو اب اس میں کیا کریں، بس گھر والوں کی مرضی۔ تو میں اپنی خواہش کو غالب کر رہا ہوں، نبی کی سنت کو نیچے کر رہا ہوں، تو کہاں سے ایمان ہوگا؟ کہاں سے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہوگی وہ مسلمان کیا انسان بھی نہیں ہو سکتا، انسان بھی نہیں ہو سکتا۔ محبت تو ساری دنیا کرتی ہے ان سے، انسان تو دور کے بعد جانور بھی کرتے تھے رسول اللہ سے محبت۔ رسول اللہ سے مدینہ سے باہر نکلے کہ اونٹ آگے بھاگتا ہوا، رسول اللہ کے کندھے پر سر رکھا ایسے، اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اونٹ کے، پہچان گئے تھے کون آ رہے ہیں۔ رسول اللہ نے پوچھا بھئی یہ اونٹ کس کا ہے؟ یا رسول اللہ فلاں کیا، بلاؤ اس کو، بلایا اس کے، بولے تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، کھانا کم کھلاتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ غلطی مجھ سے ہوتی ہے، مانتا ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے بھیڑیے، ایک وہ چرواہا بکری چرا رہا ہے، بھیڑیا آتے بکری اس میں سے لے کے بھاگ جاتا ہے، چرواہا پیچھے 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 آخر بکری چھڑا لیتا ہے اس سے۔ یہ اس زمانے کی بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے مدینہ آئے، اور بھیڑیا
کھڑا ہو گئے ٹیلے پہ یوں، حدیث میں آتا ہے دونوں پاؤں یوں کھڑے کر کے ایسے، جیسے عموماً یہ کتا کھڑا ہوتا ہے ایسے کھڑے ہو گئے، اس بندے کی طرف متوجہ کر کہتا ہے میں اپنا رزق لینے آیا تھا، تو نے مجھ سے میرا رزق چھین لیا۔ چرواہا کہتے یہ کیا ہوا؟ بھیڑیا باتیں کرنے لگ گیا، تو کہنے لگے تمہیں مجھ پر تعجب ہو رہا ہے، اس آدمی کی تمہیں فکر پتہ ہی نہیں ہے جو پیچھے آیا ہوا ہے تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوا ہے۔ رسول اللہ کی طرف اشارہ کیا، وہ آدمی بھاگا بھاگا واپس مدینہ آیا، آ کر رسول اللہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہے۔ تو محبت تو جانوروں کو بھی تھی، کام نہیں کر سکتے تھے وہ جانور، نماز نہیں پڑھ سکتے، اونٹ محبت کرتا تھا بیچارہ، نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، کھانا سنت کے مطابق نہیں کھا سکتا تھا، سونا سنت کے مطابق نہیں کر سکتا تھا، لباس سنت کے مطابق تو نہیں پہن سکتا تھا، محبت تو کرتا تھا۔ اور ہم بھی محبت کرتے ہیں، کام ہم بھی کچھ نہیں کرتے، تو بتائیں فرق کہاں ہے پھر؟ صرف یہ دعوی محبت اور اس دعوے کے الفاظ جب زبان سے نکلتے ہیں اس میں صرف گستاخی اور طعن و تشنیع کے تنزیہ تیر، یہ رسول اللہ کی سیرت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی سیرت نظر آنے والی چیز ہے، زبان سے بولنے والی چیزیں نہیں، نظر آنے والی چیزیں، گھر میں، لباس میں، اپنے نفس پر، اپنے جسم پر نظر آئیں، یہ ہے سیرت۔ اللہ کے نبی کو یہ پسند ہے، اسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو اسی سے پہچانوں گا اور لے کر آؤں گا، اور حوض کوثر پہ ان کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں۔ یہ سیرت نہیں ہے کہ ہم کریں کچھ نہ اور بولیں اتنا کہ دوسروں کو کافر بنا کے چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عمل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر۔